اس سیشن دے پہلے اسپیکر دے طور تے انعام اللہ انہوں کا نام ہے. انہوں نے ایک پیپر تیار کیتا ہے. میں انہوں سے گزارش کرنا کہ اسی تلخیص پیش کروں اس پیپر دی. محترم انعام اللہ صاحب, انہوں کا تعلق بحرین سوات نال ہے. محترم مہمانان گرامی اور عزیز دوستو, اس پیپر کا ایک ورژن جو ہے وہ اوپر میں نے بعض ساتھیوں کے سامنے پیش کیا تھا. اب دوبارہ یہاں اس کا ایک مختصر وہ پیش کروں گا آپ کے سامنے. وہ سلسلہ کچھ اس طرح ہے کہ دنیا بھر میں زبانوں کے 7 یا 8 بڑے خاندان ہیں. ان میں ایک انڈو یورپین ہے, سائنو تبتن ہے, نائجر کانگو ہے, آسٹرونیشین ہے, ڈریویڈین ہے, الٹائک ہے, آسٹرو ایشیاٹک اور جاپونک. یہ بڑے بڑے خاندان ہیں. ان خاندانوں میں سب سے بڑا خاندان جو ہے زبانوں کا وہ انڈو یورپین ہے. انڈو یورپین کا ایک ذیلی خاندان جو ہے وہ انڈو ایرانین ہے. پھر انڈو ایرانین کی جب تقسیم ہوئی ہے تو اس میں 2 بڑے گروہ سامنے آئے ہیں. ایک انڈک زبانوں کا خاندان اور دوسرا ایرانی زبانوں کا خاندان. جو ایرانی زبانیں ہیں ان میں جو معروف زبانیں ہیں وہ پشتو, فارسی, بلوچی اور کرد وغیرہ زبانیں ہیں. اور جو ہند آریائی زبانیں ہیں, انڈک زبانیں ہیں, ان میں 2 بڑے گروہ ہیں. ایک ہند آریائی اور ایک جن کو درد کہا جاتا ہے, اگرچہ وہ بھی اپنی جگہ یہ نام متنازع ہے. لیکن آگے چلنے سے پہلے میں یہ عرض کروں, میری گفتگو کا عنوان ہے ہند کو اور دیگر ہند آریائی زبانوں کے درمیان لسانی تعلق. یہ میں عرض کرتا چلوں کہ زبانوں کے معاملے میں ناموں کا بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یا تو ایک ہی زبان کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے جو ہمارے پاس لٹریچر موجود ہے, اور یا پھر مختلف زبانوں کو ایک ہی نام دیا گیا ہے. اور اسی غلطی کو پھر بہت سارے ریسرچرز اس کو دہراتے چلے آئے ہیں. میں اپنے علاقے کی مثال دیتا ہوں. گاؤری زبان کو لٹریچر میں جو کہ اب موجود ہیں بشکارک بھی کہا گیا ہے, گاؤری بھی لکھا گیا ہے, کالام کوہستانی بھی لکھا گیا ہے, اور کالامی اور کلکوٹی کے نام سے بھی اس کو یاد کیا گیا. ایک ہی زبان ہے اور لٹریچر میں اس کے 5 مختلف نام ہیں. اسی طرح مقامی طور پہ وہاں 3 زبانیں الگ الگ زبانیں ہیں, ان کو ایک نام دیا جاتا ہے اور وہ ہے کوہستانی. اور باقی علاقوں میں بھی وہ ایک ہی نام سے یاد کی جاتی ہیں, لیکن وہ ہیں الگ الگ زبانیں. ایک انڈس کوہستانی ہے, ایک گاؤری ہے اور ایک توروالی ہے. ہندکو کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے. لیکن یہ گزارش کرنے سے پہلے میں یہ آپ سے سامنے یہ عرض کروں کہ زبانوں کے درمیان حد بندی اور درجہ بندی کا مسئلہ کافی عرصے سے ہے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ زبانیں جو میدانی علاقوں میں بولی جاتی ہیں, جہاں انسانوں کا ملنا جلنا آسان ہوتا ہے, وہاں زبانوں کا تسلسل ہوتا ہے قوس قزح کی طرح. قوس قزح کے رنگ تو ہیں جو شمار کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ حتمی طور پر کسی جگہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون سا رنگ کہاں ختم ہوتا ہے اور دوسرا رنگ شروع ہو جاتا ہے. لسانی بنیادوں پر لسانی زبان میں اس کو لینگویج کنٹینیوم کہا جاتا ہے, زبانوں کا تسلسل. یہی ہندکو کے ساتھ بھی ہوا. تو ان علاقوں میں جہاں وہ علاقے دشوار گزار ہوں, بڑے بڑے پہاڑ ہوں, ناقابل عبور درے ہوں, دریا ہوں,
ان میں جو الگ الگ زبان ہوتی ہیں وہ زبانیں ڈسٹنکٹ ہوتی ہیں، وہ ان میں لینگویج کنٹینیوم نہیں ہوتا. تو یہ قدرتی بات ہے کہ ہند کو بولنے والے بڑے پہاڑوں کی بجائے نسبتاً کم پہاڑی علاقوں میں یا پھر میدانی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں. اس کے علاوہ جب ہم زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ مختلف ادوار کے ماہرین لسانیات نے مختلف اندازوں کے مطابق زبانوں کی درجہ بندی کی ہوئی ہوتی ہے. کہیں کسی زبان کو کسی اور زبان کا ذیلی لہجہ ظاہر کیا ہوا ہوتا ہے اور کہیں ذیلی لہجے کو الگ متوازی زبان ظاہر کیا ہوا ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو زبانوں پر تحقیق عمیق ہوتی جائے گی، زبانوں کی درجہ بندی اور حد بندیاں بھی واضح ہوتی جائیں گی، خصوصاً جب لسانی برادریاں خود اپنی زبانوں پر کام کریں، بجائے اس کے کہ باہر لوگ آ کر کے کام کریں. وہ چاہے جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنی محنت کے ساتھ کام کریں گے، لیکن ان میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے کام کے جو مقامی ہوں، جو اہل زبان ہوں. اور یہی مسئلہ ہندکو کے ساتھ ہوا ہے. ہندکو کو لینڈا کا نام دیا گیا ہے. ٹرنرز کی بہت بڑی ڈکشنری ہے ہند آریائی زبانوں کی تقابلی لغت، اس میں سینکڑوں زبانیں ہیں بر صغیر پاک و ہند کی، لیکن ہندکو کا نام نہیں ہے وہاں. کیوں نہیں ہے؟ وہاں لیندا ہے. اب لیندا جس طرح پراکرت کوئی زبان کا نام نہیں ہے، پراکرت ایک گروہ کا نام ہے زبانوں کا کسی دور میں، اسی طرح لیندا ایک زبان کا نام، ہم کسی ایک زبان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لیندا ہے. یہ مشترک خصوصیات پر مشتمل زبانوں کا گروہ جو گریئرسن نے اس کو دیا ہے. تو یہ دراصل یہ وسیع تر لسانی تسلسل کے لیے یہ نام استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور اس کے بارے میں یہ لٹریچر میں لکھا گیا ہے کہ دراصل مشرقی اور مغربی پنجابی سے مقامی زبانوں کو ممیز کرنے کے لیے گریئرسن نے یہ نام گھڑ لیا تھا، جس پر بعد میں اسکالروں نے کافی تنقید بھی کی. ویکیپیڈیا کے مطابق یہ نام مقامی زبانوں کے مجموعے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جن میں جنوب کی سرائکی اور شمال کی ہندکو بھی شامل ہے. اب یہ الگ تماشا ہے کہ سرائکی کو ایک اور جگہ لٹریچر میں سندھی کی اس کا سندھی کا ذیلی لہجہ ظاہر کیا گیا ہے، اور جبکہ گریئرسن صاحب نے اس کو لینڈا کے اس میں ہندکو کے ساتھ شامل کر دیا ہے. لیکن یہ اس سے نتیجہ بہرحال نکلتا ہے کہ ہندکو لینڈا کے نام سے مقامی زبانوں کے گروہ سے تعلق رکھتی ہے، نہ کہ پنجابی کے ساتھ. گریئرسن نے لینڈا کے نام سے جو مجموعی نام دیا ہے، اس میں زبانوں ان میں سے ان کی کیٹیگرائزیشن کی ہے، درجہ بندی کی ہے اس طرح کہ جنوبی لینڈا میں اس نے ملتانی، کیتھرانی اور تھلی کو شامل کیا ہے، اور سرائکی بھی. اور شمال مغربی زبانوں میں دھنی اور ہندکو کو شامل کیا ہے، اور شمال مشرقی میں پھوٹواری اور پہاڑی کو شامل کیا ہے. اب میں آتا ہوں جی ہند آریائی زبانوں کی طرف. ہند آریائی زبانوں کا گروہ ایک بہت بڑا گروہ ہے. عام طور پر 5 جغرافیائی خطوں کے مطابق ان کی درجہ بندی کی ہوئی ہوتی ہے. شمالی زبانوں میں نیپالی، کوماؤنی، اور شمال مغربی زبانوں میں ہندکو، سرائکی، پہاڑی، پٹواری اور سندھی وغیرہ. سینٹرل یا مرکزی زبانوں میں پنجابی، ہندی، گجراتی، راجستھانی، اور مشرقی زبانوں میں بنگالی، آسامی، اور جنوبی زبانوں میں دیوی، کونکانی، مراٹھی، سنہالی، جو کہ سنہالا سری لنکا کی بڑی زبان ہے. اور چھٹا گروہ جو ہے وہ جو کہ ڈیبیٹیبل ہے، جس کے اوپر مطلب وہ بٹے ہوئے ہیں ماہرین لسانیات، وہ درد کے نام سے ہے. دردستان کا جو علاقہ کشمیر سے لے کر کے شمالی علاقہ جات اور پھر انڈس کوہستان، سوات، دیر اور چترال سے اوپر پھر جا کر کے نورستان کا وہ علاقہ جو کہ کناڈا اور نورستان کا علاقہ افغانستان کے اندر ہے،
اس میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں 25-30 کے لگ بھگ، جو زبانیں ان کو درد یا دردہ یا دردی زبانوں کے نام سے ان کو موسوم کیا گیا ہے، اگرچہ یہ جو ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ متفق نہیں ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ درد میں کون کون سی زبانیں شامل ہیں۔ اس میں بڑے بڑے گروہ ہیں دردستان کی، یہ درد کی زبانوں میں ایک پشائی زبانیں ہیں جن میں پشائی سب سے بڑی زبان ہے۔ کنڑ کی زبانوں میں گوارباتی، دامیلی، شماشتی، ننگلانی۔ چترال کی زبانوں میں کھوار اور کلاشا، جیسا کہ آج قاری عبدالسلام نوری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں کی ان زبانوں کے حوالے سے۔ پھر کوستانی گروہ ہے، کوستانی میں توروالی، گاوری، انڈس کوستانی، کلکوٹی، بٹھیڑی، چلیسو، گاورو، کٹر کلائی اور تیرائی ہے۔ شینا زبانوں میں شینا گلگت کی جو بڑی زبان ہے، اوشو جو ایک بہت ہی چھوٹی زبان ہے جو سوات میں مدین کے ساتھ بولی جاتی ہے۔ ڈوماکی، پالولا، یہ بھی پالولا حالانکہ چترال میں بولی جاتی ہے اور شینا گلگت کی زبان ہے، لیکن ان کو جو مشترک خصوصیات ہیں ان کی بنیاد پر ان کو شینا زبانوں میں شامل کیا گیا ہے۔ کشمیری زبانیں ہیں جس میں کشمیری، کشتواڑی، پوگلی، رمبانی اس میں زبانیں شامل ہیں۔ اب ہند کو اور درد زبانوں کے تعلق کے بارے میں آتا ہوں، اور یہ میرا فائنل وہ ہے، میرے مقالے کا آخری حصہ ہے۔ وہ یہ کہ ایک تو گریئرسن میں بھی جس کا اس علاقے کی زبانوں کے اوپر بہت بڑا کام ہے، اس نے کہا ہے کہ ہند کو زبان کے ساتھ درد زبانوں کا ایک بہت قریبی تعلق ہے، بلکہ کسی اور جگہ اس نے لکھا ہے کہ ہند کو زبان کے اوپر درد زبانوں کے اثرات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درد زبانیں جو ہیں وہ پہلے سے موجود تھیں اور ہند کو کا اس کے اوپر اثرات ہیں۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہے قریبی تعلق کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ دعویٰ قرین قیاس لگتا ہے۔ ہند کو درد زبانوں سے کس قدر لسانی تعلق رکھتی ہے اس کا اندازہ ایک درد زبان، توروالی زبان جو کہ میری مادری زبان ہے، اس سے تعلق اور لسانی یکسانیت اور ہم آہنگی سے لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح کا تعلق ہے۔ دونوں زبانیں اس خطے کی قدیم زبانیں ہیں، اس لیے توروالی ذخیرہ الفاظ کی ایک بڑی تعداد ہندکو سے صوتی اور معنوی اعتبار سے دیگر زبانوں کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ ہندکو اور توروالی کی گرامر بھی بڑی حد تک مماثل ہے۔ تمام ہائیہ آوازیں جو کہ ہندکو میں ہیں وہ توروالی میں بھی ہیں، مثلا بھ، پھ، تھ، ڈھ، کھ، گھ۔ اس کے برعکس توروالی کی صدیوں پرانی پڑوسی زبان پشتو ہے جو کہ ہماری سیکنڈ لینگویج بھی ہے، اس میں یہ آوازیں نہیں ہیں، بھ، پھ پشتو میں نہیں ہیں۔ توروالی اور ہندکو کے درج ذیل الفاظ کی فہرست سے اس تعلق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا اردو میں ہاتھ، ہندکو میں ہاتھ، توروالی میں ہاتھ، ہندکو کن، توروالی کان، ہندکو وال، توروالی بال، ہندکو دن، توروالی دان، ہندکو لونڈ، توروالی لون، ہندکو پیشی، توروالی پیشی، ہندکو پرانا، توروالی پران، ہندکو میٹھا، توروالی میٹ، ہندکو گبر حاملہ جانور، توروالی گیبن، گبر گیبن۔ اس طرح کچھ فقرے ہیں، مثلا اردو میں ظہر کی نماز، ہندکو میں پیشیدی نماز، توروالی میں پیشی سی نماز۔ اب توروالی پہاڑوں میں مدین اور کالام کے بیچ میں بحرین کے ایریا میں بولی جانے والی زبان ہے، اور ہند کو یہاں سما، جس کو ہم سماوال کہتے ہیں، ان سما میں بولی جانے والی، میدانی علاقوں میں بولی جانے والی زبان ہے۔ کتنی مماثلت ہے۔ اردو میں کہتے ہیں آپ گزر جائیں، ہند کو میں کہا جاتا ہے تسی لنگ جاؤ، اور توروالی میں کہا جاتا ہے تو لنگ، تو لنگ۔ البتہ آخر میں یہ کہوں کہ اس خطے میں دو زبانیں ایسی ہیں جن کا ہندکو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لسانی تعلق نہیں ہے، اور وہ ہیں ایک بروشسکی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی جو جتنی 7-8 جتنے بڑے خاندان ہیں زبانوں کے، ان کا کسی ایک زبان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بڑے گروہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ایسی زبان کو منفرد زبان یا لینگویج آئسولیٹ کہا جاتا ہے۔ اور ہندکو کا ایک اور زبان کے ساتھ اس خطے میں جو بولی جاتی ہے وہ ہے تبت و برمن زبان، اور وہ ہے بلتی، جس کے ساتھ لسانی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔